دنیا بھر میں مرنے والوں کی آخری رسومات مختلف مذاہب میں مختلف طریقے سے ادا کی جاتی ہیں۔ موت کا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں، اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے، اور لوگ اسے اپنی مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سے اندازے سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظالمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے۔ مردہ کو ممیز میں تبدیل کرنا۔ آج سے ہزاروں سال قبل قدیم مصر میں امراء اور بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں دل اور دماغ سمیت لاش کے مختلف حصوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، جس کے بعد خالی جسم کو کیمیکل لگے لکڑی کے پردے سے بھر دیا جاتا تھا، اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والی کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین ممی 6000 سال پرانی ہے۔ کریانوگس۔ قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی عرصے تک رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی ایسی دوائی مل جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے، خیلوں کو پلاسٹک مٹیریل سے تبدیل کر کے۔ زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی اپنے عروج پر تھی، وہاں مردہ انسان کے جسم سے خیلوں کے مرکزہ میں موجودہ سیال، ماہی اور چکنائیوں کو نکال کر اس کی جگہ پر پلاسٹک اور سیلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی اور اس میں کسی قسم کی بدبو بھی نہیں آتی تھی۔ بحری جہاز پر آخری رسومات۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر راج کرنے والے بحری قزاقوں کے سرداروں کی لاشوں کو ایک بحری جہاز پر رکھ کر اس کے ساتھ سونا، کھانا اور کبھی کبھار غلاموں کو بٹھا کر سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح پرسکون رہتی ہے۔ درختوں پر رکھ کر آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سیریبیا میں بھی کچھ قبائل لاشوں کو درخت کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ خاموشی کا مینار۔ زمانہ قدیم میں آتش پرست لاش کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار ٹاور آف سائلنس پر لا کر چھوڑ دیتے، اور جب کچھ عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی تو انہیں جمع کر کے چونے میں ڈال کر گلا دیتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہوتا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھنا۔ مغربی پاپوگانی کے تانی قبیلے لوگ مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں، اور اس رسم میں مرنے والے کی رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔ اسپرائڈ آفرنگ۔ ایشیا کے کچھ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھیتوں میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک بڑے پتھر کو بیچ میں رکھ کر اوپر جانور کا چارہ رکھ دیتے ہیں۔ ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والا اپنی ضرورت کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔ ایکوا مشین۔ امریکہ میں عام طور پر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس میں لاش کو ایک اسٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے ایک خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں، تاہم اسے ہاتھوں سے راکھ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس راکھ کو متعلقہ رشتہ دار کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور جو اسے پانی میں بہا دیتا ہے۔ خلا میں۔ 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کے جلائے ہوئے اجزاء کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد میں فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔
اس طریقے سے اب تک 150 افراد کو آخری رسومات ادا کی گئی ہیں۔ آسمانی رسومات ہزاروں سال کے رائج اس رسم میں تبت کے رہنے والے بت بگوش اپنے مردے کی لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جبکہ اب بھی 80% بت بگوش یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ستی ہندو عقیدے کے مطابق شوہر کے مرنے کے پر بیوہ کا شوہر کی چیتا میں جل کر مرنا ستی کہلاتا ہے۔ جو ہندو مردے کو جلانے کے بجائے دفن کرتے ہیں وہ بیوہ کو بھی زندہ دفن کر کے ستی کی رسم ادا کرتے تھے۔ جب شوہر کی موت کہیں اور ہوتی تھی اور لاش موجود نہ ہوتی تھی تو ستی کی رسم ادا کرنے کے لیے بیوہ کو شوہر کی کسی استعمال شدہ چیز کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں ستی کا رواج بنگال میں زیادہ عام تھا۔ ستی ہونے والی عورت کو ماتمی لباس کے بجائے شادی کے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور ستی کی کافی ساری رسمیں شادی کی رسومات سے ملتی جلتی ہوتی تھی۔ سمجھا جاتا تھا کہ ستی ہونے سے جوڑے کے تمام گناہ دھل جائیں گے، انہیں نجات حاصل ہوگی اور وہ موت کے بعد بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔